امام خان صاحب، جو کچھ ہوا 18 اگست کو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا عمران خان سے متعلق اسپتال منتقلی، اس کا جو حشر حکومت وقت نے کیا، لیکن میں 2022 پہ جب حکومت آپ لوگوں کی جا رہی تھی، میں ان دنوں کو یاد کر رہا تھا، اور آپ ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جو شاید مزاحمت کی بجائے آج بھی مفاہمت کی بات کرتے ہیں، اور اس وقت بھی پارلیمان میں تحریک انصاف کے وہ آخری ممبر تھے جو بیٹھے رہے آخر تک۔ اور اس کے بعد پھر میں نے آپ کو دیکھا کہ جب ایک کیس میں آپ کی ضمانت ہوتی تھی تو دوسرے کیس میں گرفتاری، اور بڑے چپ چاپ آپ پریزن ویل میں وین میں بیٹھ کے تو گویا کہ جیل چلے جاتے تھے، اور بعد میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو کچھ ہوتا رہا اس میں آپ نے بڑے تحمل بردباری دکھائی۔ لیکن 3 رکنی بینچ کا یہ فیصلہ جب آیا ہے تو اس کے بعد میں علی محمد خان صاحب کی رائے جاننا چاہتا ہوں، ابھی بھی آپ وہیں پہ کھڑے ہیں کہ مفاہمت پرامن طریقے سے آگے بڑھنا ہے؟ یہ جو آج ہوا ہے اس کے نتیجے میں پھر ہم نے کل پریس کانفرنس سنی، ان کی بہن فرما رہی ہیں کہ وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کے ان پہ تشدد ہو رہا ہے، ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ آپ کے خیر پختونخوا کے چیف منسٹر اب کہہ رہے ہیں کہ پہلے میں نے 20 لاکھ کا کہا تھا، اب 40 لاکھ لوگ کے لے جاؤں گا، یہ جدوجہد اب تیز ہوگی۔ تو علی محمد خان صاحب کی فیلنگ کیا ہے، اور سوچ میں کوئی بدلاؤ ہے یا ابھی تک آپ حکومت کے لیے برانچ آف آئل گوئے کہ شاخ زیتون پھر آپ ان کی طرف بڑھا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ہم لوگوں کو، ہماری حکومتوں کو معاملات کو الجھانے کا فن آتا ہے، سیدھا سیدھا کام ہوتا ہے، اس میں اپنے لیے بیزتی ڈھونڈ لیتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے آرڈر کی ضرورت ہی نہیں تھی، انسانی ہمدردی اور آئینی ذمہ داریوں کا تقاضا تھا کہ جیسے ہی میڈیا میں محترم عمران خان صاحب کے متعلق رپورٹیں آئیں کہ ان کی صحت خدا نخواستہ ٹھیک نہیں ہے، میرے خیال میں شہباز صاحب کو ظاہر ہے ان کا رابطہ رہتا ہے اپوزیشن لیڈر سے بھی، اور چیئرمین اور جنرل سیکرٹری تحریک انصاف سے ان کا کوئی نہ کوئی رابطہ تو ہوگا۔ وہ خود آفر کر دیتے کہ ہمیں میڈیا سے جو رپورٹیں آ رہی ہیں تو ہم ان سے ایگری تو نہیں کرتے، ظاہر ہے ان کا جو موقف ہے وہ تو یہ ہے کہ خان صاحب ٹھیک ہیں، لیکن چونکہ میڈیا میں رپورٹیں آئی ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان رپورٹوں کے تدارک کا بہترین حل یہ ہے کہ خان صاحب کی فیملی اور ان کا ایک ڈاکٹر جا کے مل لیں۔ کتنا اچھا جسچر ہوتا۔ دیکھیں نا، ماضی میں بھی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، اسی حکومت نے کروائی ہیں نا، جب عدالت سے آرڈر آیا تو اس حکومت نے ملاقاتیں کرواتے رہے، اس کے بعد بدقسمتی سے بند ہو گئی، انہوں نے بند کی جس نے بھی کروائی۔ لیکن جب عدالت کا حکم آ گیا اس کے بعد جو انہوں نے کیا ہے، خاص کر اس رات جو کیا ہے، تو مجھے اس کا بڑا افسوس ہے، کیونکہ اس سے کوئی نیک نامی اس پورے سسٹم کی نہیں ہوئی۔ سپریم کورٹ کو بھی متنازع بنا رہے ہیں کہ ان کے حکم پہ عمل نہیں ہو رہا، اور دنیا بھی ہم پہ ہنس رہی ہے کہ یہ کیسی قوم ہے کہ سابق وزیر اعظم کو پہلے تو 8-9 مہینے سے دنیا سے بالکل کاٹ کے رکھ دیا، جب عدالت نے حکم کر دیا اس میں بھی ڈرامے بازی کر رہے ہیں۔ یار سیدھا سیدھا کام کریں، ان کو لے جاتے شفا، ابھی آپ کو توہین عدالت کو بھی فیس کرنا پڑ رہا ہے، آپ کو بےزتی کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے، آپ کے اپنے لوگ آپ پہ لان تان کر رہے ہیں، تو کیا میں کیا کہوں؟ صحیح۔ لیکن علی محمد خان صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ فیصلہ 18 اگست کو آیا تو رانا ثناء اللہ صاحب ہوں، طارق فضل چودھری ہوں، دیگر بھی جو مسلم لیگ نون کے زعماء ہیں، انہوں نے بڑا ویلکم کیا اور کہا کہ یہ میرٹ پہ ہے۔ بٹ آل آف اے سڈن حکومت کے رویے میں بدلاؤ آیا۔ کیا یہ حکومت کا اپنا فیصلہ تھا کہ ریویو میں جانا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نادیدہ قسم کے پریشرز تھے کہ انہوں نے حکومت وقت کو مجبور کیا کہ جو پروسیس سپریم کورٹ کہہ رہے ہیں اڈاپٹ کرنے کا، اس طرف نہیں جانا؟ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، لیکن آپ نے پچھلے سوال میں ایک بات کی تھی جس کا جواب ضروری ہے۔ آپ نے کہا کہ آپ آج بھی، میرے حوالے سے آپ نے کہا کہ آج بھی بلیو کرتے ہیں کہ جی جی ڈائلاگ ہونا چاہیے، تو اس پہ میں ضرور جواب دینا چاہوں گا کہ یس، ایز اے پولیٹیکل ورکر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ڈائلاگ کرنا چاہیے، ہمیں بات کرنی چاہیے۔ یہ بات محترم عمران خان کو میں نے کی نومبر 2024 میں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل فورسز کو آپس میں باتیں کرنی چاہیے، چاہے اس کا رزلٹ فوری نکلے یا نہ نکلے، انگیجمنٹ ٹوٹنی چاہیے۔ 2014 میں بھی آپ کو یاد ہوگا جب ہم دھرنے پہ بیٹھے تھے اور جنرل رحیم شریف بیچ میں آئے، اور اس کے بعد ہماری قیادت ان سے ملنے گئی، پھر آپ کو یاد ہوگا اس بات کا ڈول ڈالا گیا کہ ادھر جو کنونشن سینٹر ہے وہاں کوئی ملاقاتوں کا سسٹم بحال ہو۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس وقت میاں صاحب ایک سٹیپ آگے جاتے اور وہ خود خان صاحب کو انگیج کرتے، بیچ میں آرمی چیف کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ ہم خود ان لوگوں کو بیچ میں لاتے ہیں، سپیس کریٹ کرتے ہیں، جب وہ سپیس کو ہی گیدر کر لیتا ہے پھر روڑتے پیٹتے اپنے بال نوچتے ہیں کہ جناب سول سپریمیسی کا یہ ہو گیا تو سول سپریمیسی کا وہ ہو گیا۔
جب ہم حکومت میں ہوتے ہیں ہمیں یہ لوگ بڑے اچھے لگتے ہیں، جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں پھر ہمیں یہ برے لگتے ہیں. ہمیں ایک فیصلہ سیاسی قوتوں کو کر لینا چاہیے. ہم نے اقتدار میں عوام کی طاقت سے آنا ہے یا نین مٹکا کر کے آنکھ کسی سے ملا کے کوئی آنکھ مار کے. اگر سیاسی قوت یہ فیصلہ کر لیں ہم نے عوام کی طاقت سے آنا ہے تو یہ ادارے ہم میں سے ہیں، یہ عوام میں سے ہیں. ایک گھر میں ایک شخص سیاستدان ہوتا ہے، دوسرا فوج میں کپتان ہوتا ہے، ایک دوسرا جو ہے تیسرا افتخار شیرازی کی طرح جید ایک صحافی ہوتا ہے. تو ہم نے فیصلہ کرنا ہے. عوام باوجود اس کے کہ طاقت کا منبع کہیں اور ہوتا ہے دیکھتی ہماری طرف ہے. تو اس لیے ہمیں ذرا اپنی اہمیت پہچاننی چاہیے. اب آتے ہیں وہ دوسری بات کی طرف. دیکھیے میرے خیال میں حکومت کو، میں 100 باتوں کی ایک بات کروں گا، حکومت کو توہین عدالت پٹیشن سے پہلے بھی ابھی آج ان کے پاس موقع ہے نا. آج کیا امر مانے ہیں، یعنی کہ دیکھیں حکومت نے یہ کہا کہ ہم تو تیار تھے، جتنا میں سمجھاؤں اور آپ بھی مجھے درست تصحیح فرمائیے گا، کہ جتنا ہم سمجھے ہیں کہ حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم لانا چاہ رہے تھے شفا انٹرنیشنل لیکن کچھ سیکیورٹی سچویشن ایسی تھی کہ ہمیں وہاں لے جانا پڑا. سمجھ ایسا ہی ہے حکومت. جی وہ فرماتے ہیں کہ شاید وہاں پہ ایک موب سا ڈیولپ ہو گیا تھا، کارکن آ گئے تھے تحریک انصاف کے. تو اچھا سنیں، دیکھیں مطلب یہ ہو گیا، یہ بات کلیئر ہوگی کہ حکومت یہ قطعاً نہیں کہہ رہی کہ ہم شفا انٹرنیشنل نہیں لانا چاہتے تھے. ہم لانا چاہتے تھے لیکن وہاں سچویشن ایسی کریٹ ہوگی کہ ہمیں پیمز لے جانا پڑا. اچھا ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے آرڈر پہ عمل ہو، تو آپ کیوں 100 جوتے اور 100 پیاز کھا کے جو ہے کام کرنا چاہتے ہیں. توہین عدالت سے پہلے ابھی آج کی رات کر لیں، ابھی کر لیں، جب آپ سے میں بات کر رہا ہوں کل کر لیں. ٹھیک ہے. دوسری بات، پاکستان نیوکلیر اسلامک اسٹیٹ ہے، ایک زبردست ہمارے فوج ہے. ہمارے سے جتنا بھی کسی کا اختلاف ہو یا ہمارا ہو لیکن فوج ہماری فوج ہے. ہمیں اپنی فوج پہ اعتماد ہے کہ مضبوط ترین فوج ہے. پھر ہمارا حساس ادارہ، دنیا کا بہترین حساس ادارہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہے، ہم سے ان کی نہیں لگتی آج کل، وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. لیکن اگر ہم ہندوستان کو شکست دے سکتے ہیں، دینا شکست اللہ کے کرم سے دینا الحمدللہ. اگر ہم سپر پاور امریکہ، ویسے تو سپریم پاور وہ ہے نا اوپر ہے، لیکن چلو دنیاوی لحاظ سے بات کر لیتے ہیں کہ بڑی طاقت ہے. اگر ہم امریکہ اور ایران کے بیچ میں امن معاہدہ کر سکتے ہیں، مطلب ہم اتنے تگڑے ہیں ملک کے اندر بھی اور باہر بھی، تو ہم ایک 10-12 کنال یا 20 کنال کے ہسپتال یا جتنا بھی وہ چھوٹا سا ایک ایریا ہے اس کو سیکیور نہیں کر سکتے. یہ کتنا بڑا کوسچن مارک ہے کہ ابھی آپ نے ایک ہفتہ پہلے 14 اگست میں نہیں، اس سے پہلے امریکن وائس پریزیڈنٹ اور ایرانی جو ان کے ہیڈز آف سٹیٹس اور سارے جو ان کے اسپیکر اور یہ جتنے بھی حساب کتاب وہ آتا رہا، آپ نے فل سیکیور کیا اور میں سمجھتا ہوں بہترین کیا. آپ نے سابق وزیر اعظم کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم فیل اسٹیٹ ہیں، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے. آپ کہتے ہیں کہ ہم بڑے کمزور ہو گئے. بھائی ول کی کمی ہے.